یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے اس رب کی، الذی، جس نے خلقکم، جس نے تم کو تخلیق کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، اور نہ صرف تم کو، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے تھے۔ کس لیے پیدا کیا؟ لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی، وہی اللہ، جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، کیا بنایا؟ فراشا، زمین کو فرش بنایا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ والسماء بناء، بنا کہتے ہیں چھت کو، اور آسمان کو تمہاری چھت بنایا۔ وانزل من السماء، آسمان سے برسایا، نازل کیا، کیا؟ ماء، پانی، آسمان سے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پانی برسایا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس پانی سے نکلا یا نکالا، من الثمرات، کس کو؟ پھلوں کو، رزقا لکم، جو کیا ہے تمہارے لیے؟ تمہارا رزق ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے بتائیں اس آیت میں، تو پھر تقاضا کیا ہے؟ فلا، تو ڈو ناٹ، تجعلوا للہ اندادا، کسی کی اور دوسرے کی عبادت ہرگز نہ کرنا، یعنی مت بنانا اللہ کے لیے اندادا، شریک، کسی کو بھی اس طرح سے شریک مت بنانا کہ تم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو اور پھر کسی اور کی بھی ملا کے اس کی بھی کرتے ہو، اس کی بھی کرتے ہو، اس کی بھی کرتے ہو عبادت۔ ایسے اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو بھی مت بنانا ہے، جبکہ تم وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ ہی صرف عبادت کے لائق ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ 21 اور 22 میں نے ابھی پڑھی ہے آپ سے، آپ کے سامنے، کہ اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور وہ رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے لیے آسمان کو جو ہے وہ عمارت بنایا، چھت بنایا، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس میں سے پھل تمہارے کھانے کے لیے ہے۔ تو پھر کبھی بھی مت ٹھہرانا اللہ کے مد مقابل کسی کو شریک، اور تم تو یہ سب جانتے ہو۔ یہ اب آپ کو بتا رہا ہوں اس کی تفسیر، قرآن پاک کی دوسری ایک سورت ہے، سورہ مومن، آیت نمبر 64، 64۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو قیام کی جگہ۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، ابھی یہاں پہ فراشن آیا تھا نا، وہاں پہ سورہ مومن میں بتایا قرار۔ والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ، قیام کی جگہ، اور آسمان کو چھت کی مانند، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی، صورکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، فاحسن صورکم، اور کیا ہی حسین بنایا تمہاری صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے، اور کھانے کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی، ورزقکم من الطیبات، ذالکم اللہ ربکم، ایسی خوبیوں والا تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، بس بڑی برکتوں والا ہے، بڑی ہی برکتوں والا ہے اللہ تعالیٰ، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اچھا، اب اس ضمن میں سنیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے شرک کی ممانعت کی ہے، مشرکین کا ذکر آ گیا، اب آپ سمجھ گئے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اور وہ جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور گاڈ فادر کے بعد جو ہے نا یہ سن آف گاڈ ہیں، اور پھر ان کی بھی عبادت کرنی چاہیے، تو ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بھی کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات اور خدائی ان کو دے دی، حالانکہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو اگر وہ ان کے مطابق ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں تو وہ تو خود عبادت کرتے ہیں، تو اگر وہ خدا ہیں بالفرض، نعوذ باللہ، اگر وہ خدا ہیں تو بھائی وہ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ خدا کبھی کسی کی عبادت کرتا ہے؟ حضرت امام احمد لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں نبی، حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 کلمات پر عمل کریں، یعنی 5 باتوں پر عمل کریں، اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کے لیے کہیں، یہ بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیں. تو حضرت یحییٰ بن زکریا نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب مسجد بھر گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بلند جگہ پر ایک ممبر پر بیٹھے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ 5 کلمات پر کاربند رہوں اور تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں. ان میں پہلا کلمہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. بے شک اس کی مثال اس طرح ہے مشرک کی، جیسے کوئی شخص اپنے خالص مال و دولت، چاہے وہ سونا چاندی ہو، اس سے ایک غلام خریدے. اور غلام کو ذرا سمجھیں، غلام وہ ہوتا ہے کہ غلام کا سارا مال، غلام اگر کوئی کام بھی کرتا ہے تو اس کا سارا پیسہ وہ مالک کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ غلام خریدے، اور جب وہ غلام جو ہے وہ مزدوری کرنا شروع کرے تو اپنی آمدنی آقا کے علاوہ کسی اور کو دے دے. تو تم میں سے کسے یہ بات پسند آئے گی کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ تو بے شک اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم بھی اللہ کے غلام ہو، اور تمہیں رزق دیا، تو بس اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اچھا، ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو بعض زنادقہ، یا آپ یوں کہیں دہریے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے اور کوئی اس کا جو ہے وہ مالک نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہوتا، کوئی ریلیجن نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، بس ایسے ہی لوگوں کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے. عیسائی اپنے اس پہ چل رہے ہیں، وہ مسلمان اپنے اس پہ چل رہے ہیں. حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا اپنی فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی کے تحت ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، کوئی خدا نہیں ہے. وہ آئے اور انہوں نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا، کیونکہ اصل میں ابھی نا ایک بڑے ہی امپورٹنٹ مسئلے پہ غور کر رہا ہوں. کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ سمندر میں نا ایک بہت بڑی کشتی ہے. یہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان ایتھیسٹ کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ ابھی دراصل میں تو ایک مسئلے میں غور و فکر کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ سمندر میں ایک بہت بڑی کشتی ہے، اور اس میں انواع اقسام کی تجارتی چیزیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. لیکن نہ تو اس کشتی کو چلانے والا ہے کوئی، نہ اس کا کوئی محافظ ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی انسان بیٹھا ہے، چل رہی ہے. وہ آتی ہے ساحل پر، مال اترتا ہے، چلی جاتی ہے، خود بخود آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے. اور ایک جگہ پہ لکھا تھا، دوسری جگہ پہ وہ یہاں نہیں لکھا ہوا کہ ایک درخت تھا، دیکھتے دیکھتے جو ہے نا وہ ٹوٹا، اس میں سے تختے بنے، تختے جڑ گئے، جڑنے کے بعد وہ کشتی کی شیپ میں آ گئے، اور اس کے بعد وہ کشتی جو ہے سمندر میں اتر گئی، اور اس طرح سے وہ کشتی چلی.
تو اس میں لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ وہ بڑی بڑی موجوں کو چیرتی ہوئی گزرتی چلی جاتی ہے، جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن کوئی اسے چلانے والا نہیں ہے۔ میں اس معاملے پہ غور کر رہا ہوں، لوگوں نے جو بات مجھے بتائی ہے۔ تو وہ جو ایتھیسٹ تھے، جو سوال کرنے آئے تھے، کہنے لگے کہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ہیں؟ کوئی عقل مند ایسی بات نہیں کر سکتا۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی تو پھر یہ کائنات کا جو پورا کارخانہ ہے، یہ پورا کارخانہ حیات جو چل رہا ہے پورے کائنات کا، تو اس میں بھی بے شمار اشیاء ہیں، بھائی کوئی اس کا بنانے والا نہیں؟ کیا اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ یہ بغیر بنانے والے کے کیسے چل رہی؟ جب ایک کشتی بغیر کسی ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی، چھوٹی سی کشتی، تو اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات جس کا ابھی تک ادراک نہیں ہے، اس کی شروعات کا اور اس کے آخر کا، وہ بغیر کسی رب کے بغیر، کسی خالق کے بغیر کیسے چلی؟ یہ سننا تھا کہ بس اس کے بعد وہ تو مبہوت ہو گئے، یہ سننا تھا بس۔ اور پھر ان کے اور ہاں، لیکن یہ جو ان سے ملنے کے لیے آئے تھے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ اتنے سارے جو ایتھیسٹ تھے کبھی بھی نہیں، آج کے دور میں بھی ہوتے ہیں، ابھی بھی وہ یہی مانتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو خدا نہیں ہے تو پھر وہ نبی بھی کو نہیں مانتے کسی کو۔ لیکن جب یہ بات تھی حضرت امام اعظم کی، جب انہوں نے یہ بات ان کو یہ مثال دے کے سمجھائی نا، تو بس پھر وہ تو حق کی طرف لوٹ آئے، سارے کے سارے آپ کے دستے مبارک پر مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہاں پہ بات ہوئی ہے آیت نمبر 22 تک کی، اور اب جو ہے وہ ہم چلیں گے انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 23 اور 24 کی، جس کا مضمون کچھ ذرا مختلف ہے، جس میں قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے ان کافروں اور مشرکوں کو جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ان کے نبی محمد نے خود ہی لکھ لی کتاب، یا یہ جو ہے یہ انہوں نے ادھر ادھر کے علاقوں سے عیسائیوں اور یہودیوں سے جا کر سیکھ کر اس جیسی کچھ بنائی ہے، یعنی گویا کہ کوئی اللہ نہیں ہے اور کسی اللہ کا یہ کوئی کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، اور یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور کئی مقامات پر دیا ہے، جہاں جہاں دیا ہے وہ سارے آپ کو بتاؤں گا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں مبتلا ہو، کسی قسم کے تم شک میں مبتلا ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مما نزلنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی علی عبدنا، اپنے بندے پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اگر تمہیں شک ہوتا ہے اس کتاب کے حق ہونے میں، تو فاتو، لے کے آؤ پھر، بصورت من مثلی، اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آ کے دکھا دو، لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ۔ 1445 سال گزر گئے، آج تک ایک صورت بھی، ابھی بعد میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک آیت بھی، یہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری کھلی جو ہے وہ چھوٹ دیتا رہے گا۔ آپ چیلنجز دیکھیے گا، لا ہی نہیں سکے، الٹے سیدھے کسی نے بنائے۔ ہمارے استاد صاحب بتاتے ہیں کہ القارعۃ ما القارعہ کے بارے کی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اسی آیت کو، چیلنج کو سن کے بتایا کہ الفیل ملفیل ہے، ہاتھی اور کیا ہے ہاتھی۔ اس کی بچی جو ہے وہ ہنسنے لگی کہ آپ نے یہ کیا لکھا ہے؟ مطلب ایک عربی زبان کے فصاحت و بلاغت میں ماہر عرب لوگ تھے، لیکن آج تک وہ قرآن پاک جیسی کوئی ایک لفظ بھی نہیں لا سکے، ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ اس بارے میں ہم اب ذکر کریں گے، جو کہ ہماری آیت نمبر 23 ہوگی اور 24 ہوگی، 23 اور 24، ہاں انشاءاللہ تعالی۔